کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود رائے راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کھائیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ کوئی ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگار وہ بھی شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہلتر ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ کعبہ جو اللہ کا محترم گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کی زندگی کا ایک قیام کا جو ذریعہ بنایا ہے، اور اس کام میں محترم مہینے قربانی کے جانور اور نظر کے لیے جو جن جانوروں کی گردنوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی معاون ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تمام لوگوں پر جو جزیرہ نما عالم میں بستے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حقیقت میں لوگوں کو امن و امان میں اثر ہوتا ہے، جس میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اطمینان کے ساتھ اور بے خوف و خطر جو ہے آتے جاتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، اپنا مال منتقل کرتے ہیں، تو اسی کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی جو ہے قائم۔ تو یہ گویا اللہ نے اپنے گھر کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس احترام کو باقی رکھنا ہے، اور جو فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ بیان نہیں کی گئی کہ کس چیز پہ سخت سزا دینے والا ہے، حقیقت میں اسی چیز پہ کہ جو اس کی حرمت کو پامال کرے اور اس مقصد کو جو ہے ضائع کرتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ کا یہ گھر جو ہے قائم کیا گیا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں یہ محترم مہینے جو ہے 4 وہ رکھے گئے ہیں، اور قربانی کا جانور ہے، نظر کا جانور ہے جو اللہ کے گھر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ جو ان کو چھیڑے گا، ان کی حرمت کو پامال کرے گا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور رسول کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے۔ اور اگلی آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ یہ قرآن شریف جو ہے اسلامی معیار اور اسلامی کسوٹی حقیقت میں کسی چیز کے بارے میں پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں کس چیز کا وزن ہے۔ تو اگر کوئی چیز طیب ہے اور کم ہے تو وہ اللہ کے ہاں وزن رکھتی ہے، خبیث ہے، پہاڑ بھر ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اگر کسی کے پاس 5 روپے صرف حلال کے ہیں اور اچھے ہیں، طیب ہیں، تو اس کا ایک وزن ہے، لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 5 ملین ہے، 50 ملین ہے، تو پوری دنیا ہے، اگر وہ خبیث ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ پیسوں کے معاملے میں اور سیم و زر چاندی اور سونے کے بارے میں تو فرق نہیں کرتے، اس فرق سمجھتے نہیں، لیکن اگر اسے کنورٹ کر کے دوسری زبان میں سمجھایا جائے تو اس فرق کو سمجھ جاتے ہیں۔ کہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے ٹینکر پانی جو ہے لے کے یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینکر بھر کے پیشاب اس میں رکھ دیا جائے یا گٹر کا پانی ڈال دیا جائے، وہ پورا ٹینکر کیا ایک گھونٹ پانی جو صاف شفاف پانی ہے اس ایک گھونٹ یا ایک گلاس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک گلاس پانی جو طیب ہے اس کا وزن ہے، اس کی حیثیت ہے، اور پورا ٹینکر کیا 100 ٹینکر اگر آ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو قرآن شریف یہ معیار ہے، کہہ لیجیے کہ اسلام یہ معیار قائم کرتا ہے، پاکیزہ چیز جو ہے اس کا وزن ہے، اور خبیث چیز، ناپاک چیز خواہ وہ کتنے ہی ہو اور تم دیکھو تمہیں اچھی بھی لگے، مثلا ڈھیر سارا مال جمع ہو گیا، حرام کا آ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، سونا چمک رہا ہے، چاندی چمک رہی، لیکن فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے ایک بڑی اہم چیز اس میں اہل ایمان کو جو ہے روکا گیا ہے کثرت سوال سے،
تو بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے سوالات مختلف قسم کے کرتے ہیں، انہیں روکا گیا، فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو، سوال کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے پھر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں پھر جو ہے وہ دشوار لگے اور بری جو ہے لگے، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے اس وقت جب کہ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان کے اوپر قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اگر تم لوگوں نے اس طرح کے سوالات اٹھائے تو پھر وہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی سخت مسئلہ تمہارے سوال کے نتیجے میں تمہارے اوپر نازل کر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ یعنی وہ بھی ہے، ایک یہ ہے کہ بہت ہی یعنی کسی اپنی امت کے حق میں وہ شخص بہت ہی زیادہ، یہ کہہ لیجیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صحیح لفظ یاد نہیں آ رہا ہے، مطلب یہ کہ بہت ہی باعث مشقت ہے وہ شخص کی جس کے سوال کرنے کی وجہ سے پوری امت کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور جب حج کے آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر سال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیوں کہا یا رسول اللہ ہر سال حج ہے؟ تو پھر بھی آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا کہ ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کہ تم پر افسوس ہے، پر افسوس ہے، اگر میں بول دوں کہ ہاں تو فرض ہو جائے گا اور تم لوگ کر نہیں سکو گے۔ تو وہ بقرہ آپ یاد رکھیں، سورہ بقرہ والی بقرہ گائے جو ہے اس کو یاد رکھیں، تو وہ حقیقت میں ان کے اوپر سختی لا دی گئی، تو جو بھی نبی سے اس طرح کے سوالات کریں گے تو وہ ان کے اوپر سختی لا دی جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے وقت میں دور خلافت میں گشت کیا کرتے تھے یہاں وہاں، تو آپ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ صحابہ اور بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ بھی ہوتے تھے ساتھ میں، تاکہ جائزہ لیں اور وقت پڑے تو موقع ہو، کوئی ضرورت پڑے تو ان سے مشورہ بھی کر لیں فوری طور پہ۔ کہیں وہ جا رہے تھے تو اوپر سے گلی میں گزر رہے تو اوپر سے کچھ جو ہے نا تر چیز سائل چیز گری، تو شاید حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے جو اوپر ہو کیا ہے، پیشاب ہے یا پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ خاموش رہنا، بتانا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں خامخواہ اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہو، تم چلے جا رہے ہو، چھینٹا پڑ گیا، اسے پانی سمجھو، اس مشقت سے بچے رہو، تو اسے خامخواہ پوچھ رہے ہو کہ جو ہے وہ پیشاب ہے کہ پانی ہے، کیا گر رہا ہے وہاں۔ یہاں تک حقیقت میں اسلام میں نرمی اور گنجائش ہے، تو خامخواہ جہاں کے آدمی، اور آپ میں ایک اور بھی چیز بتلا دوں، ہمارے جو چوپائے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں مویشی، گائے بیل بھینس وغیرہ، ہمارے لوگ اس میں بڑا وہ مبالغہ کرتے ہیں، خاص طور سے جو متقی بن جاتے ہیں کہیں چھینٹا نہ پڑ جائے۔ لوگوں کو حقیقت معلوم ہی نہیں ان کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ان کو جو ہے نا یعنی پاک قرار دیا ہے، پاک قرار دیا ہے، ورنہ کون آدمی ان کے چھینٹوں سے بچ سکتا ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں خود ذرا اندازہ لگائیے کہ بیل بھینس وہ ان کی غلاظت یا ان کا گوبر جو ہے کتنی مقدار میں ہوتا ہے، اگر وہ انسان جیسا ہوتا یا کوئی اور اس شکل میں وہ آتا تو انسان اس کو برداشت کر سکتا تھا، اس کا کوئی بندوبست ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رحم فرمایا، ان کا پیشاب اور ان کا گوبر دوسرے جانوروں سے مختلف ہے۔ اور چنانچہ آپ حضرات کے علم میں شاید یہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اونٹوں کے باڑوں میں رکھنے کا اور قیام کرنے کا حکم دیا تھا، جاؤ وہیں پہ رہو، وہیں پہ کھاؤ، ان کا پیشاب بھی پیو، ان کا دودھ بھی پیو۔ تو یعنی ان کا پیشاب دوسرے پیشاب جیسا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسے یعنی لازماً جا کے آدمی پینا شروع کر دے، لیکن وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں ان کے گوبر کا چھینٹا پڑ جائے، ان کے پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو آدمی نجس نہیں ہو جاتا۔ وہ انسانوں کے پیشاب سے یا جو گوشت کھانے والے جانور ہیں ان کے پیشاب سے مختلف ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ہے اس طرح کے سوالات، کثرت سوال سے جو ہے روکا گیا ہے۔ اور پھر آج کے زمانے میں بھی یہ نہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو اب آج کے زمانے میں پورے کرنا جو ہے وہ جائز ہو گیا ہے۔ وہ اسی طرح سے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مسئلہ پیش آیا۔ اب آج کے زمانے میں ہمارے ہاں
چند چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ جا کے جب قریت کرتے ہیں نا، اور اس قریت کے نتیجے میں جب ان کی ایک رائے قائم ہو جاتی ہے تو ان کے لیے وہ فرض بن جاتی ہے، وہ چیز ان کے لیے بھی فرض بن جاتی ہے ان کو کرنا۔ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، انہوں نے وہ کافی یعنی وہ روزہ رکھتے تھے، قیام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دی جائے، تو آپ نے انہیں کچھ ہلکا کرتے کرتے پھر یہ کہا کہ اچھا ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو، تم نہیں کر سکتے، یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی۔ چنانچہ ان کو کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کو لمبی عمر ملے اور تم کر نہیں پاؤ گے اور تم کو کرنا پڑے گا، تو چنانچہ وہ اس عمر کو پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی۔ یہ دین کی حکمتیں ہیں، یہ دین کے مسائل، ان کو یعنی اپنے ٹھیک پرسپیکٹو میں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے جو ہے آیت نمبر 103 میں ان کی کچھ بدعتیں جو مشرکین کی تھیں انہیں بیان کیا، اور انہیں کی روشنی میں اس طرح کی بدعت جہاں بھی پائی جائے گی وہ اس کا بھی وہی معاملہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ان کا۔ تو بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور عام، یہ جانوروں کے نام ہیں، مختلف بہانوں سے ان کے نام رکھے جاتے تھے، کوئی 10 سال کا ہو گیا، کوئی 5 سال کا ہو گیا، کسی کے 5 بیٹے ہو گئے، کسی کے 10 جو ہے نا ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے ان جانوروں میں سے کسی کا نام بحیرہ رکھا جاتا ہے، کسی کا صاحبہ رکھا جاتا ہے، کسی کا وسیلہ اور کسی کا عام۔ اب یہ سارے بزرگ حضرات ہو جاتے ہیں نا، یہ اونٹ صاحب اب مقدس ہو گئے، بزرگ ان کو چھڑیے نہیں، یہ بکری جو ہے فلاں وہ مزار کے لیے ہے، فلاں عرس کے لیے ہے، اس کو نہیں چھوا جا سکتا، یہ فلاں بابا کی اس کو نہیں چھوا سکتا۔ یہ بکرا یا اونٹ جو ہے نا یہ 5 سال تک لگاتار اس کی کچھ سے جو ہے نا نر ہی پیدا ہوا ہے تو اب اس کو نہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اپنی خیالی جو ہے من گھڑت بدعتیں تھیں جو انہوں نے ایجاد کی، اور اس کے بعد انہوں نے جانوروں کو حلال چیزوں کو انہوں نے حرام کیا۔ تو ابتدا شروع ہوئی تھی اس آیات کی جو ہم نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمام چیزیں پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی، ان میں جو پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ تو یہ پاکیزہ چیزیں تھیں جن کو ان لوگوں نے حرام کر دیا تھا، تو یہاں پہ اس کی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا ہے، کوئی صاحبہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ہاں مطلب یہ کہ حلال اور حرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو جو لوگ کافر ہیں یعنی مشرکین عرب، انہوں نے ان جانوروں کو نام دے کے مقدس جو ٹھہرایا ہے تو حقیقت میں اللہ کے اوپر وہ افراط پردازی کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، مطلب ان کی بات مانو، تو کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو بس وہی کریں گے، ہمارے لیے وہی بات کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، انہی کی روش پہ ہم چلیں گے۔ فرمایا کہ کیا اس حال میں بھی جبکہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور راہ راست میں بھی نہ ہو، یعنی بالکل جاہل ہو، گنوار ہو، گمراہ ہو، ایسی شکل میں بھی انہی کی بات مانیں گے، انہی کی جو ہے وہ پیروی کریں گے؟ تو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ یہ جو ہے دینی معاملے میں اور اس طرح کی جو رسومات ہوتی ہیں مشرکانہ اور بدعتی قسم کی رسومات، اس میں تو باپ دادا کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ باپ دادا بڑے فخر سے کہا جاتا ہے باپ دادا کی اب پیروی کریں گے، باپ دادا کی اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن باپ دادا جو ہے وہ میں نے اسی سال میں نے کہا کہ کسی کو اپنے دادا کا مثلاً دادا بھینس چراتے تھے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ بابا دادا بھینس چراتے تھے، ہم بھی جا کے بھینس چرائیں، کیوں دوسرا کوئی پیشہ اختیار کریں، کیوں پڑھ لکھ کے جو ہے ایم اے اور پی ایچ ڈی جو ہے ڈگری یہاں لیتے ہیں۔ لیکن دادا اگر گھاس کاٹتے تھے پردادا تو وہ جو ہے کسی کو یاد نہیں رہتا۔ لیکن دین کے معاملے میں، گمراہی کے معاملے میں باپ دادا جو ہے سجدہ کرتے تھے کہ مزار کو، وہ اس پہ بڑا فخر ہے صاحب، اس پہ ہم کریں گے۔ باقی دنیا کے معاملے میں دادا بیوقوف تھے، پردادا بیوقوف تھے، ابا جان جو ہے نا نالائق تھے، بیوقوف تھے، کیسے وہ چل سکتے